ہم نے کافی سارے ڈیبیٹس میں ایک فیمس ڈیبیٹ جاوید اختر والے ڈیبیٹ میں بھی ہم نے سب نے دیکھا کہ مفتی شمائل بھی جو ہے کیونکہ وہ ریلیجن کو وہاں پہ انوالو نہیں کر سکتے تھے، وہ ٹاپک نہیں تھا، تو وہ کافی سارے فلسافیکل آرگیومنٹس، بہت سارے اس طرح کے آرگیومنٹس پیش کر رہے تھے، وہ کنٹینجنسی ہو گیا، نیسیسری بینگ ہو گیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے گاڈ کے وجود کو پیش کرنے کا، اس کو پروف کرنے کا، یا صرف بالکل ہمیں غلط، ہی سہارا لینا چاہیے؟ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل بے بنیاد طریقہ ہے. اس کے نتیجے میں آپ اصل میں خدا کو انسانی عقل کی سطح پہ لے آتے ہیں. خدا انسانی عقل سے ماورا ہے بھائی، اور اس نے اپنے وجود کو خود جیسے پیش کیا ہے وہ فطری استدلال ہے. اور جو کچھ ہم استدلالات پیش کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اس کا بڑا تفصیلی تجزیہ شاید آپ ہی کی نشست میں کیا تھا، اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے کہ جو دونوں آرگومنٹس پیش کی جاتے ہیں، حدوث عالم والا اور یہ امکان و وجوب والا، آپ اس کو عقل کی بنیاد پر اس خالق کے ثبوت کی بنیاد بنا ہی نہیں سکتے. یعنی خود اس مقدمے کا جو پہلا مقدمہ ہے کہ کائنات حادث ہے، یہ ضمنی مقدمہ ہے. تو ضمنی مقدمے کی بنیاد پر ایک قطعی حقیقت دریافت کرنا، خود مذہب کو ہم کیوں نہیں چاہتے کہ جو اپنی بنیاد ایک وجودی حقیقت پر رکھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، اس میں نہ مجھے پیچھے جانا ہے، نہ کائنات کو دیکھنا ہے، نہ اس کی ابتدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا ہے کہ وہ حادث تھی، وہ حادث نہیں تھی، نہ میرے پاس وہ ذرائع موجود ہیں، نہ میں قطعیت سے اس کا. تو اس ضمنی مقدمے کی بنیاد پر میں خدا کا وجود ثابت کر رہا ہوں. بھائی میں ہوں خدا کے وجود کی سب سے بڑی نشانی. دین نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ یہ جو مخلوق ہوتی ہے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم خالق ہو یا تو میں خالق ہوں. تم خالق ہو تو آؤ پھر خلقت کا دعویٰ کر کے، اور اگر میں خالق ہوں تو پھر مجھے مانو. تو سیدھا طریقہ فطری استدلال ہے. ہم نے دین کو ثابت نہیں کرنا، دین خدا کا دعویٰ ہے، اس کو پیش کرنا ہے جیسے اس نے پیش کیا، پیش کرنا ہے. اس نے فطرت کی بنیاد پہ پیش کیا. جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانے بھائی، وہ تو پیغمبر کی موجودگی میں نہیں مانتے. تو نہ ہم خدا کا وجود کسی کو لا کے دکھا سکتے ہیں، نہ ہم خدا سے ملاقات کروا سکتے ہیں، نہ ہم میں سے کسی نے خدا کو حسی طور پہ دیکھا ہے. خدا کے نام سے خبر ایک شخص لے کے میرے پاس آیا ہے، اس خبر کی صداقت کے 3 معیارات اس نے بتائے ہیں، ان معیارات پہ میرا اطمینان ہوا ہے. اس خالق کو جس کی میری عقل تقاضا کرتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے ہے، بس اس کا تعارف کرا دیا ہے، اور یہ اس کے تقاضے ہیں. یہ پورا دین ہے. اس میں ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کو خدا کے دین کو عقلی بنیاد پہ ہوگا کیا، پہلی سطح پہ آپ قائل کر لیں گے، اس سے بڑا کوئی فلسفی آئے گا وہ اٹھا کے آپ کے مقدمے کے تار و پود بکھیر دے گا. یہی لے لیں آپ، کائنات حادث ہے. بھائی جو حدوث ہے اس کے مشاہدے کی ذرا آپ حصی تجربہ اور تاریخ میرے سامنے لے لا ہی نہیں سکتے. پھر قیاسات کی دنیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے علم کلام میں یہ سارے کے سارے دلائل، یہ ارسطو اور افلاطون اور ان کی منطق، اور نستوری اور مسیحی علم کلام، اور معتزلہ اور اشاعرہ کی باہمی کشمکش، اور ان سب میں پیدا ہونے والا ایک علم ہے. اس کا خدا کے دین کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں. حسن بھائی، خدا کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس نے ٹائم اور اسپیس کو کریٹ کیا. تو آبویسلی جو چیز بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، جو شخص ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اس کو تو ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کو بھی تو امیجن، مطلب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو بھی آپ اسپیس اور ٹائم کے بیونڈ بتا سکتے ہیں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو کہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس کو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیسے سمجھے کہ وہ ہے واقعی میں؟ اس نے بتایا کیسے سمجھیں، اس کی صفات سے سمجھیں. ذات کا شعور آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے. آپ کے ہاں جب چیزیں آپ کے علم کی بنیاد بنتی ہیں تو وہ 2 ہی موضوعات میں، یا نفس ہوگا یا مادہ ہوگا، اور پھر مادے میں یا شے ہوگی یا قوت کا ظہور ہوگا. اور پھر میرے پاس حواس ہیں، ظاہری حواس اور باطنی حواس. تو میرے تو علم کی بنیاد ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو گفتگو شروع کی، لئی سکا مثلی شیء، بھائی میری طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور تم جان ہی نہیں سکتے کہ میں کیا ہوں. تو اس نے اپنا تعارف اپنی سنن سے کرایا ہے، اپنی صفات سے کرایا ہے. ذات کا ادراک تو ہمارے ہیتہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو اگر بہت شوق ہے لانے کا تو اس کا جواب دیا قرآن مجید نے کہ آسمان کی طرف سیڑھی لگاؤ اور اپنی تمناؤں اور اپنی امیدوں کو پورا کر لو. کر سکتے ہو تو کر لو. نہیں کر سکتا نا، انسان نہیں کر سکتا. انسان محدود. بھائی انسان کی محدودیت کا عالم یہ ہے، خدا تو چھوڑے، وہ دن میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا. جو ستارے اس کو رات کو نظر آتے ہیں وہ دن میں بھی موجود ہوتے ہیں، نہیں دیکھ سکتا نا. تو اس کے علم کی کمی ہے. تو میرے علم کی کمی کا دوش میں خدا کے وجود کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میری عقل اور میری گرفت اور میری ادراک میں ٹائم اور اسپیس سے ماورا چیزیں نہیں آتی. لہٰذا آپ بھی اپنا ٹائم اور اسپیس ختم کریں. وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. آپ کو نہیں ماننا، آپ نہ مانیں. اگر آپ کو یہ کانورسیشن پسند آیا ہو، اور اگر آپ فل ویڈیو فل کانورسیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں کلک کریں
اور ورلڈ ریلیجنس پوڈ کاسٹ کے باقی ایپیسوڈس کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں. یہ ہے ورلڈ ریلیجنس, ڈفرینٹ فیتھس ون ڈیسٹینیشن.